وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ٹائم پہ آپ کا بین الاقوامی دنیا میں جو تیل کی قیمت وہ تقریباً $134 فی بیرل تھی. آج تقریباً 64 ڈالرز پہ آ گئی ہے برینٹ. 2 دن پہلے کی میں پرائس دکھا سکتا ہوں, آج نہیں. اس وقت آپ کا جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی شرح تھی وہ آپ کی تقریباً 10% سے بھی کم تھی. آج وہ 33% سے بھی زیادہ ہو گئی ہے, نمبر 1. اور دوسری اہم چیز یہ ہے کہ ایز اے پرائس آف پیٹرول, کیونکہ اس وقت پیٹرول کی قیمت کم تھی. اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ اس وقت سمگلنگ پیٹرولیم پروڈکٹ کی پیٹرول کی ایران سے 550 ارب روپے سے زیادہ ہے. اور یہ چیئرمین ایف پی آر نے فائنینس کمیٹی میں کنفرم کیا تھا. میں نے جب اس سے پوچھا تھا, اس نے کہا تھا اتنی ہے. آپ کے پاس, آپ کو معلوم ہے, یہ پریس میں بھی آیا تھا. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ اس پہ گورنمنٹ ریونیو کتنا لوز کر رہی ہے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی. انہوں نے کہا جی کہ کیلکولیٹ کرنا پڑے گا. میں نے کہا جی یہ لیٹرز میں کتنا بنتا ہے. انہوں نے کہا جی کیلکولیٹ کرنا پڑے گا. ویسے نہیں کر رہا ہوں, مجھے 1 منٹ لگا تھا کیلکولیٹر پہ کیلکولیٹ کرنے پہ. یہ کمپیوٹر بھی نہیں یوز کیا. ایگزیکٹ فگر میں آپ کو بتا دیتا ہوں. 2.14 ارب لیٹر بنتے ہیں. 2.14 ارب لیٹر آپ کا ایران سے سمگل ہوتا ہے پیٹرول ہر سال. 2.14 ارب لیٹر کو سمگل کرنے کے لیے تقریباً 72,244 18 ویلر ٹینکر چاہیے ہوتا ہے, جس میں 30,000 لیٹر ایک ٹینکر میں آتا ہے. 26 پول آتے ہیں کوٹری سے لے کے آپ کے تھاکوٹ تک. آج بھی فائنینس کمیٹی میٹنگ میں بتایا, میں نے ان سے پوچھا, فائنینس منسٹر سے, منسٹر آف اسٹیٹ سے, چیئرمین ایف پی آر اور آپ کے فائنینس سیکرٹری سے. میں نے کہا جی مجھے یہ بتا دیں, یہ 72,200 کچھ ٹرک جو بنتے ہیں یہ اڑ کے کدھر سے غائب ہوتے ہیں. اور یہ کوئی کچے رستے سے, آپ کو معلوم ہے 18 ویلر ٹرک کوئی چنچی رکشہ یا آپ کا چھوٹا وہ ریسنگ موٹر بائک نہیں ہے کہ جدھر مرضی آپ چڑھا دیں اسے پہاڑوں میں. ادھر سے یہ مین روڈ پہ آتے ہیں. بہت میسو نمبرز ہیں عمر ایوب صاحب جو آج کے آپ مطلب کوٹ کر رہے ہیں, لیکن عمر ایوب صاحب یہی نمبرز اس وقت بھی تھے جب آپ لوگوں کی گورنمنٹ تھی. یہ اسمگلنگ تو تب بھی ہو رہی تھی یا نہیں؟ منیمل. یہ تو ابھی مطلب کوئی وہ پرسان حال ہی نہیں ہے. اور جو اس سے گورنمنٹ کو نہیں, تو آپ لوگوں کے دور میں آپ لوگوں نے اس پر کوئی پابندی لگائی تھی, کوئی ایکشنز لیے تھے کہ یہ نہ ہو؟ جو میں ہمیشہ سے پہلے تو ہو رہی تھی. نہیں, میں آپ کو پھر جب اس وقت میں منسٹر پیٹرولیم تھا, جب یہ سار اٹھا رہا تھا نا, جب میں نے ایکشن لینے کی بات کی, پھر میں آپ کو آف ایئر بتا دوں گا. ابھی میں نے بتایا آپ کا پروگرام نہیں چلے گا, میں گارنٹی کرتا ہوں. ٹھیک ہے, اچھا یہ 2 ہو گئی. آپ نے ایک پہلی چیز بتائی قوت خرید. جس وقت آف لائن آپ کو میں بتاؤں گا, اس کے بعد آپ پروگرام کرنا چاہیں میں حاضر ہوں. اس کی ٹھیک ہے. اچھا, پہلی چیز ہو گئی قوت خرید والا مسئلہ, دوسرا ہو گیا پی ڈی ایل. اور اس پہ آپ کا پی ڈی ایل اور سمگلنگ, پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی اور سمگلنگ جو ہے, اس کے اوپر تقریباً 250 ارب روپے حکومت کے ضائع ہو رہے ہیں, جا رہے ہیں. آج بھی فائنینس منسٹر کو میں نے پوچھا, کنفرنٹ کیا. میں نے کہا جناب اورنگزیب صاحب یہ بتائیے, آپ کہہ رہے ہیں آج آپ نے دھمکی دی کہ ہم لوگ کوئرسو میجرز نہیں کریں گے تو تقریباً ہمیں لگ جائے گا مطلب 500 ارب روپے ہم لوگ مزید لگائیں گے ٹیکسز. میں نے کہا جی آپ آدھا تو ادھر سے پورا کر سکتے ہیں. آپ کے تو ایک جنبش قلم سے آپ کے جو وہاں پہ سیکیورٹی لوگ ہیں, آپ کے کسٹمز انٹیلیجنس والے ہیں, ان کی ڈبری ٹائٹ کریں نا, وہ بند کریں یہ اسمگلنگ. کدھر جاتا ہے پیسہ؟ کوئی جواب نہیں. اس کے بعد ہی آپ لوگوں کی طرح کلامی ہو گئی ہوگی. پہلے میں نے وہاں پہ شروع سے ہی جاوید قمر صاحب کو میں نے بتایا, میں نے کہا جی یہ زیادتی میں نہیں ہونے دوں گا. میں یہاں پہ ایک ممبر بھی ہوں, میں اپوزیشن لیڈر ہوں, میرے ساتھ اپوزیشن کے ساتھی ہیں. آپ ہمیں اس چیز سے نہیں ختم روک سکتے کہ ہم لوگ سوال نہ کریں. نوید قمر صاحب نے پیٹرول کے حوالے سے کل ہمارے پروگرام میں ہی ایک ایشو اٹھایا, اور انہوں نے یہ کہا کہ جب عالمی منڈی میں قیمتیں بڑھ رہی تھیں تو پاکستان کی حکومت نے, اس وقت آپ لوگوں کی گورنمنٹ تھی, آپ لوگوں نے 10 روپے قیمتیں کم کر لی, جس کا بڑا ہی ایک خطرناک قسم کا ایک امپلیکیشنز آئیں پاکستان کے لیے. کوئی خطرناک امپلیکیشن نہیں آئی ہے. ہم نے پی ڈی ایل جو ہے مینٹین کیا ہوا تھا, لوگوں کو ہم لوگ بینیفٹ پاس آن کر رہے تھے. یہ لوگ پی ڈی ایل ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ عالمی منڈی میں قیمتیں بڑی ہوئی تھیں. جو پی ڈی ایل آپ کے پاس آتا ہے, پی ڈی ایل جو اس وقت آ رہا تھا, وہ ہم لوگ جو پی ڈی ایل ہم نے بہت کم رکھا ہوا تھا, ریٹ کم رکھا ہوا تھا. اور جو قیمتیں جو دیکھیں, عوام پیٹرول کی قیمت تو آپ فلی ریکور کرتے ہیں. پیٹرول کی قیمت آپ مطلب اس کو آپ نہیں وہ روک سکتے ہیں.
پر جو ہم نے ٹیکس اس پہ رکھا تھا وہ ہم نے کم رکھا ہوا تھا, تو اس پہ نقصان کیا ہوا؟ ہم لوگ جو بینیفٹ تھا وہ لوگوں کو دے رہے تھے. یہاں پہ جو وہ کہتے ہیں نا جی نقل کے لیے بھی عقل چاہیے. اچھا مزے کی بات, آپ زراعت کے اوپر بھی آئیں گے پر وہاں ذرا سا ٹچ بتا دیتا ہوں جی. اس پہ پھر یہ سوال کا جواب آپ کے پاس آ جائے گا. انہوں نے کہا جی زراعت نہ آپ کی گندم گیہوں, نہ آپ کا کپاس, نہ آپ کی مکئی, نہ آپ کی چینی, یہ ساری کی ساری جو میجر کراپس ہیں ان میں کوئی مطلب اضافہ نہیں ہوا. تو پھر زراعت کیسے بڑھی؟ انہوں نے فگر دکھایا کہ جی زراعت بڑھی ہے. جب میں نے مطالعہ کیا, میں کل سپیچ میں بھی بتاؤں گا, تو پتہ چلا کہ مال مویشی, جس کو عام زبان میں کوئی برا لفظ نہیں ہے, یہ پنجابی میں اور ہندکو میں یہ لفظ ہے, اس کو کہتے ہیں ڈنگر. آپ ہنسی میں آپ کا بھینس, آپ کی کیا کہتے ہیں گائے, ان کو ڈنگر ہی کہتے ہیں. تو ڈنگر میں تقریباً آپ کے 32 لاکھ اضافہ ہوا ہے ڈنگروں میں. ٹھیک ہے. اچھا تو میرا سوال تھا, ڈنگر تو گدھے کو نہیں کہتے نہیں, وہ کھوتا, ہندکوں میں ڈنگر گدھے کو کہتے ہیں. نہیں, وہ کھوتا ہوتا ہے. اچھا چلے ٹھیک ہے. اچھا سوری ناظرین, آج یہ ڈسکشن ہماری بڑی مزیدار میں سے ہو رہی ہے. اچھا بتائیں ڈنگروں میں اضافہ ہوا. میں نے آج بھی پوچھا جی, میں نے ان سے پوچھا مجھے یہ بتائیں کہ وزارت خزانہ سے کون سا بندہ لوگوں کے زمینداروں کے ڈیروں میں جاتا رہا ہے اور وہ کٹوں کو اور بچڑوں سے گنتا رہا ہے کہ جی یہ کٹا آج پیدا ہوا ہے تو یہ پرسوں پیدا ہوا ہے تو یہ اس دن پیدا ہوا ہے, تو ہم نے 34 لاکھ جو ڈنگر ہے اس میں اضافہ ہوا ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ پچھلے 2-3 سال میں خچروں کی تعداد, ایک خچر کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوا, ایک بھی نہیں ہوا. یہ میں نہیں کہا, وہ اس میں لکھا ہوا ہے, ٹیبل میں لکھا ہوا ہے. ٹیبل ابھی ان کو کہتے ہیں اکنامک سروے لیا ہے, میں آپ کو دکھا دوں گا. اکنامک سروے میں. اچھا اب اگلا سوال میرا یہ ہے کہ بجٹ کے اوپر پیپلز پارٹی کا بڑا ایک سٹانس آ گیا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں بھائی ہم ملک گیر, ہم اس بجٹ کو پاس نہیں ہونے دیں گے, ہم ملک گیر احتجاج کریں گے. اب پی ٹی آئی بھی بجٹ سے خاصی نالاں لگ رہی ہے آپ کی باتوں سے بھی, اور ادروائز بھی آپ لوگوں نے بھی ریجیکٹ کر لیا. انہوں نے بھی کہا ہم پاس نہیں ہونے دیں گے, لیلا بجٹ ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کے لیے لیلا بجٹ ہے, وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں منظور نہیں ہے, ہم اس کو پاس نہیں ہونے دیں گے. وہ ملک گیر احتجاج کر رہے ہیں. از دیر اے سلائٹ چانس کہ آپ لوگ ان کے ساتھ اس چیز پر کوئی اگریمنٹ آ جائے کہ بھائی آپ بھی نہ پاس کرنے دیں, ہم بھی پاس نہیں کرنے دیتے, ادھر ایک پوائنٹ پہ اگریمنٹ آ جائے؟ وہ تو ابھی دیکھیں گے کیا ہوتا ہے, پر اٹ ڈیپینڈ کرتا ہے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ بیک ٹریک کر جاتی ہے, ان میں وہ دم خم نہیں ہے. جس وقت پاکستان ملک گیر احتجاج کی اعلان وہ کر رہے ہیں, کوئی باتیں سنیں, ان میں وہ دم خم نہیں ہے. اچھا ہاں, ان کو ایک کال لیکن احتجاج اگر ان کیس وہ احتجاج کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو بھی احتجاج ہی کرنا ہے. ایک کال ان کو آئے گی, بس ختم ہو جائے گی, وہ غبارے سے ہوا اڑ جائے گی. پاکستان ڈیجیٹل بل تھا, میں آپ کو بتاتا ہوں, انفارمیشن ٹیکنالوجی کا میں ممبر ہوں. پیپلز پارٹی والے سارے کہہ رہے تھے جی ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم لوگ پہلے آپ آگے ہوں, ہم لوگ نہیں پاس ہونے دیں گے یہ بل. ایک کال آئی, پاکستان ڈیجیٹل بل, ان کے ساتھ مل کے ایم کیو ایم تو پیپلز پارٹی اور نون سارے ملا کے انہوں نے میڈیا کا اور پورے لوگوں کا گلا کاٹ دیا. میں نے ان کو آج کہا, میں نے لسٹ آف سوال دیے تھے کہ جی مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ چھوٹے شعبوں کو آپ کہاں سے قرضہ دے رہے ہیں, یہ پچھلے 2 سالوں میں اس کی ٹرینڈ ہمیں بتا دیں. نمبر 1. نمبر 2, ایک ضروری بات یہ ہے جناب کہ آپ کا لارج سکیل انڈسٹریز, لارج سکیل مینوفیکچرنگ ایل ایس ایم کرتے ہیں آپ کے بڑے سے بڑے سیمنٹ کمپنیز, بہت بڑے بڑے کارخانے, اسٹیل ملز, یہ وہ آپ کا کم نہیں ہوا, وہ سکڑ گیا ہے. نیگیٹو 1.5%, زیرو سے بھی نیچے سکڑ گیا ہے. جب ایک سیمنٹ کمپنی نئی سیمنٹ بنا رہی اور اس کی سیل نہیں ہو رہی, جب آپ کا کنسٹرکشن سیکٹر نہیں چل رہا تو اس کے ساتھ سریا بھی نہیں بکے گا, اس کے ساتھ ریت بھی نہیں جائے گی, اس کے ساتھ آپ کا برکس بھی, آپ کے پتھر نہیں بکیں گے, آپ کی کوئی چیز نہیں بکے گی. تو وہ اسمال اینڈ میڈیم سائز انڈسٹریز تو اس کے لازم اور ملزوم ہیں, وہ بھی سکڑ گئے. یہ کہتے ہیں نہیں جی وہ بڑھ گئے,